وبه نستعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الحرج كهجرة إلي او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین و ناظرین، ایک مسلمان کے لیے جو سب سے قیمتی دولت ہے اور جو سب سے عظیم سرمایہ ہے وہ ہے ان کا ایمان۔ ایمان ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی قیمتی دولت ہے۔ اس کی حفاظت، اس کی صیانت یہ ہر ایک مسلمانوں کو مقدم رکھنا چاہیے، اور فتنے کے دور میں ایمان کی حفاظت یہ مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ اہم ہو جائے گی، سب سے زیادہ مقدم ہو جائے گی۔ اور ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ان کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو۔ جن کا رشتہ اللہ کی ذات سے مضبوط ہوگا وہی صحیح معنی میں ایمان کی حفاظت کر پائے گا۔ اس سے پہلی اور اس سے پچھلی ویڈیو میں یہ بات آ چکی ہے کہ فتنے کے دور میں ایمان اور اسلام کو سلامت رکھنے کا اور محفوظ رکھنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ توحید کی دعوت کو اور توحید کے پیغام کو اپنے دلوں کے اندر پختہ کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنی رشتے کو مضبوط جوڑیں، تبھی جا کے ایمان کی اور اسلام کی حفاظت ہو پائے گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے کے دور میں ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ فتنوں سے بالکل الگ تھلگ ہو کر اللہ کی یاد میں ڈوب جائے، اللہ کی یاد میں وہ مستغرق ہو جائے، ذکر و اذکار کو اور عبادتوں کو بڑھا دے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الی، کہ فتنے کے دور میں اور قتل و غارت گری کے دور میں عبادتوں میں مصروف ہو جانا، اللہ کی بندگی اور اللہ کی اطاعت میں لگ جانا، یہ ایسا ہے جیسا کہ وہ میری طرف ہجرت کر رہا ہے۔ یعنی جو شخص فتنے کے دور میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاتا ہے، ذکر و اذکار میں لگ جاتا ہے، اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کی صفائی میں لگ جاتا ہے، تو وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی ہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر اگر کوئی ایسی ذات ہے جو مرکز رشد و ہدایت ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جہاں فتنے کے دور میں ایک مسلمان کو پناہ مل سکتا ہے، چھپنے کی جگہ مل سکتی ہے، اور ان کے ہدایات پر عمل کر کے ایک مسلمان فتنے سے بچ سکتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے کے دور میں دو قسم کے لوگ بہترین لوگ ہیں، بہترین انسان ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو وہ انسان جو ہر وقت جہاد میں مصروف ہوگا، اپنے گھوڑے کی نکیل اور لگام کو پکڑ کر دشمن کے پیچھے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان کا زور توڑنے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے
اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے ہر وقت جہاد کر رہے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو فتنے کے دور میں سب سے زیادہ بہترین ہوں گے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو اپنے چراگاہ میں مویشیوں کو، مال جائیداد کو، اپنے جانوروں کو لے کر گوشہ نشینی اختیار کر لیں گے، دور دراز پہاڑوں اور جنگلوں میں چلے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مال اور ان کے جائیداد اور ان کے مویشیوں پر جو حق رکھا ہے وہ اس کو ادا کر رہے ہوں گے، اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کی بندگی میں مصروف ہوں گے۔ یہ دو قسم کے لوگ فتنے دجال سے محفوظ رہیں گے اور فتنے کے دور میں سب سے یہ بہترین لوگ قرار پائیں گے۔ اس حدیث پاک اور دیگر احادیث سے یہی ثابت ہوتی ہے کہ دو قسم کے لوگ محفوظ رہیں گے، ایک تو مجاہدین جو اللہ کے کلمہ اور اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے دجال اور ان کی لشکر اور ان کے شیطانی ٹولوں سے مقابلہ کر رہے ہوں گے، جو علماء حق کی قیادت میں اپنی جگر کا لہو جلا کر ٹھٹھرتی ہوئی امت کو حرارت بخش رہے ہوں گے اور امت کو عزت سے جینے اور مرنے کا طریقہ سکھلا رہے ہوں گے۔ اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہوں گے جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے گاؤں سماج کو چھوڑ کر، اپنے شہروں کو چھوڑ کر دور دراز جنگلوں میں اور پہاڑوں میں نکل جائیں گے اپنے مویشیوں کو لے کر، اور پھر وہاں جا کر اللہ کی اطاعت اور اللہ کی بندگی میں مصروف ہو جائیں گے۔ ہر وقت اللہ اللہ کی یاد میں وہ تڑپ رہے ہوں گے، ان کا دل ہر وقت اللہ اللہ کے لیے تڑپ رہا ہوگا، اللہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوگا، اور اللہ رب العزت نے ان کے مال اور ان کے مویشیوں پر جو حق رکھا ہے ان پر وہ حق ادا کر رہے ہوں گے۔ تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو فتنے کے دور میں سب سے بہترین لوگ ہوں گے۔ یاد رکھیے کہ فتنے کے دور میں گھر بار کو چھوڑ دینا بھی یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے، اور ان دو قسم میں سے جو پہلی قسم کے لوگ ہوں گے جو جہاد کر رہے ہوں گے ان کی فضیلت زیادہ ہوگی، ان کی اہمیت زیادہ ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صرف اپنے ایمان کی فکر میں نہیں بلکہ اپنی پوری امت کے ایمان کو بچانے کے خاطر کفار سے، دشمنان اسلام سے اور دجالیت سے مقابلہ کر رہے ہوں گے، ان کے فوج فری میسن کا مقابلہ کر رہے ہوں گے، ان کا زور توڑنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا رہے ہوں گے۔ اس لیے مجاہدین کی فضیلت بہرحال زیادہ ہوگی ان لوگوں کے بنسبت جو صرف اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جنگلوں اور پہاڑوں میں نکل جائیں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان دونوں گروپوں میں سے، ان دو قسموں میں سے کسی ایک میں شامل فرما دے، اور اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔